الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات چل رہی ہے خاندانی نظام کی. میاں بیوی، بچے، فیملی، برادری، قبیلہ، ان کے معاملات کیا ہیں؟ اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے خاندانی نظام میں جو تبدیلیاں کی تھیں ان میں سے 3-4 کا ذکر ہوا ہے. آج یہ عرض کروں گا کہ قرآن پاک نے نکاح کے مقاصد بھی بیان کیے ہیں کہ نکاح کا مقصد کیا ہے. نکاح مرد اور عورت کے آپس کے جوڑ کرنا، جائز طریقے سے. مرد ناجائز ہو تو زنا ہے، جائز ہو تو نکاح ہے. پہلی بات، مرد اور عورت کا تعلق، جنسی تعلق، اگر جائز طریقے سے ہے تو وہ نکاح ہے، اور نکاح کے بغیر ہے تو وہ زنا ہے، حرام ہے، اس کی سزا اپنی جگہ پر ہے. یہ عمل جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ 2 باتیں عرض کروں گا. یہ اتفاقی بات ہے، کسی کا جی چاہے تو کرے، جیسے مرضی کرے، یا کوئی اس کے حدود متعین ہے؟ کوئی آرڈر ہے یا ویسے ہی ہے؟
آج کی دنیا اور آج کا فلسفہ کہتا ہے کہ یہ مرد میں بھی خواہش ہے، عورت میں بھی خواہش ہے، ان کی مرضیاں پوری کریں یا نہ کریں، جیسے طریقے سے کریں، کسی تیسرے آدمی کو دخل اندازی کا حق نہیں ہے۔ آج کا فلسفہ یہ سوشل کنٹریکٹ ہے۔ یہ کہتے جیسے ایک چیز کی ضرورت اس کو ہے، اس ایک تبادلہ کرتے ہیں، اس کو خرید و فروخت کہتے ہیں۔ اس کو جس چیز کی ضرورت ہے اسے لے لی ہے، اس سے جس چیز کی ضرورت ہے وہ لے لی ہے، آپس میں تبادلہ ہو گیا، یہ بے ہے۔ بالکل ایسے ہی خواہشات کا آپس میں تبادلہ کرنا یہ سوشل کنٹریکٹ ہے، سماجی معاہدہ ہے، اس کی کوئی شرعی یا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ آج کا فلسفہ یہ جب یہ بات طے کر لیتے ہیں نا تو ان کی مرضی ہے یار، اس کی بھی خواہش ہے، اس کی بھی خواہش ہے، پوری کریں نہ کریں ان کی مرضی ہے، کسی طریقے سے کریں ان کی مرضی ہے، پیسے کے ساتھ کریں ان کی مرضی ہے، بغیر پیسے کے کریں ان کی مرضی ہے، تیسرے کسی چیز کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ قرآن پاک اس بات کو نہیں مانتا۔ خواہش اللہ کے اندر اللہ پاک نے انسان کے اندر رکھی ہے۔ خواہش مقصد ہے یا کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے؟ مرد میں بھی رکھی ہے، عورت میں بھی رکھی ہے۔ یہ خواہش ہی مقصد ہے یا خواہش کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے؟ خواہش مقصد نہیں ہے، خواہش ذریعہ ہے نسل انسانی کو قائم رکھنے کا۔ اللہ پاک نے کیوں پیدا کیا؟ نسل اسی سے چل رہی ہے، نسل انسانی اسی سے چل رہی ہے، اور نسل انسانی میں متعین نسل، نسب، تعارف اسی سے۔ اس کے ذریعے نسل بھی چلتی ہے، اس کے ذریعے نسب بھی چلتا ہے، اس کے ذریعے تعارف بھی رہتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو شہر میں اور جنگل میں کوئی فرق نہیں۔ شہر میں آپ کسی انسان کو ملیں گے تو پتہ ہوگا یہ فلاں ہے، فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کا پوتا ہے، فلاں قبیلے سے ہے، فلاں برادری سے ہے۔ جنگل میں کسی بھی جانور کو پکڑ لے تو آپ کو پتہ چلے گا ماں کون ہے، باپ کون ہے، برادری تو خیر ہوتی نہیں اس کی کچھ۔ نسل، نسب یہ مقصد ہے، خواہش ذریعہ ہے۔ اگر وہ خواہش نسل اور نسب کی حفاظت کا ذریعہ بنتی ہے تو جائز ہے، نہیں بنتی تو ناجائز۔ پہلی بات، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ خواہش مقصد نہیں ہے پورا کر لے آدمی کی مرضی ہے، کرے نہ کرے، یہ آپشنل چیز نہیں ہے۔ یہ انسانی نسل کے چلنے کا اور نسب کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تمہیں جنگل کی طرح کھلا نہیں چھوڑ دیا، قبیلے بنائے ہیں، نسب بنائے ہیں، برادریاں بنائی ہیں، خاندان بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے ایک مرد اور انسان سے نسل چلائی ہے، اس نسل میں ہم نے خاندان بھی بنائے ہیں، قبیلے بھی بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو کہ یہ فلاں قبیلے کا آدمی ہے، یہ فلاں خاندان کا آدمی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بھتیجا ہے، یہ فلاں کا باپ، پتہ چلے تمہیں۔ یہ تعارف بنی مقصد ہے نسل انسانی کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے اب اصول یہ ہے کہ جو مرد اور عورت کا جو تعلق اس نسل اور نسب کے تحفظ کا ذریعہ بنتا ہے وہ جائز ہے، اور جو ذریعہ نہیں بنتا یا اس کو توڑتا ہے وہ اسی کو زنا کہتے ہیں۔ باقاعدہ قانونی خاندانی طریقے سے نکاح ہوگا، بچہ ہوگا، بچے کو پتہ ہوگا میرا باپ کیا ہے، ماں کون ہے، دادا کون ہے، چچا کون ہے، پھوپھی کون ہے، خالہ کون ہے، پتہ ہوگا۔ اور اگر ویسے جنگل کی طرح ہوگا
تو پھر کوئی نہ کوئی خالہ ہے، نہ کوئی ماموں ہے، نہ کوئی چاچا ہے، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی باپ ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اچھا ایک بات تو یہ میں نے بنیادی بات یہ عرض کی ہے کہ مرد اور عورت کا تعلق یہ خواہش اور خواہش کو پورا کرنا یہ مقصد نہیں ہے، یہ مقصد کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات، یہ اختیاری ہے یا حکم ہے؟ یہ بھی بہت بڑا مغالطہ ہے۔ مرضی ہے یا کرے نہ کرے، نہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی ہم ہر نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں۔ کوئی نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والا خطبہ پڑھتا ہے، اس پہ برکت کے لیے کچھ حدیث ہوتی ہیں، ان میں سے کبھی یہ بھی ہوتی ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے بھائی، جس نے میری سنت سے گریز کیا وہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گویا یہ نکاح کرنا مقاصد میں سے ہے، ضروری ہے، آپشنل نہیں ہے۔ جس نے میری سنت سے گریز کیا اس کا میرے ساتھ، یہ مسلمان نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ جملہ ایک واقعے کا پس منظر واقعہ ذرا عرض کر دیتا ہوں، یہ ویسے نہیں فرما دیا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ مدینہ منورہ میں کچھ صحابہ جن میں حضرت عثمان بن مظعون تھے اور علی بھی تھے، کچھ نوجوان صاحب عبداللہ بن عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالات ٹھیک نہیں تھے، تو آپس میں مشورہ کیا، اور 3 4 5 صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا۔ مشورہ یہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ جو تو مسجد میں ہوتے ہیں، باہر ہوتا ہے پتہ ہے ہمیں، مسجد میں کیا کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں، مجلس میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں پتہ ہے ہمیں، گھر کے اندر کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتہ۔ جب گھر کے دروازے سے اندر چلے جاتے ہیں دروازہ بند ہو جاتا ہے، اندر کے معمولات ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اچھا حضور صرف گھر کے باہر ہی تو رسول نہیں، اندر بھی رسول ہیں۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کے معمولات کی سنت ہے اور اندر کے بھی سنت ہے نا، رسول تو وہاں بھی ہیں۔ تو وہ معمولات معلوم کرنے چاہیے کہ حضور گھر کی 4 دیواری کے اندر آپ کے معمولات کیا ہیں، تاکہ ہم ان کی بھی اقتدا کر سکیں۔ حضور مجلس میں ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، جیسے بہت گفتگو کرتے ہیں ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اب گھر کے اندر کے معمولات اگر ان کی بھی جو پیروی کرنی ہے نا، سنت میں وہ بھی شامل ہیں، اب وہ معلوم ہوں گے تو پتہ کریں گے، پتہ ہمیں تو معلوم نہیں ہے۔ یہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں 4 5 آدمی، مشورہ کیا کہ چلو چلتے ہیں۔ گھر کے اندر کے معمولات کون بتائے گا؟ گھر والے بتائیں گے۔ امہات المومنین ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن، ان سے پوچھتے ہیں حضور گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں، سوتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے ہیں، پیتے کیسے ہیں، باتیں کیسے کرتے ہیں۔ اب یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو یہ امہات المومنین امت کی ماؤں کے پاس باری باری گئے۔ اس وقت کا طریقہ کار یہ تھا، کسی اماں جان سے بات کرنی ہے کرتے تھے، آتے جاتے تھے، آئے ہیں دروازے سے باہر کھڑے ہو کر آواز دی ہے السلام علیکم، تعارف کر رہا ہے، میں فلاں ہوں، تو آپ سے بات کرنی ہے۔ تو اگر اندر بلانا ہوتا تھا تو بلا لیتی تھی، ورنہ دروازے پہ ہاں کہو کیا کہتے ہو۔ یہ عام اس زمانے کا حضور کے گھروں کا طریقہ کار تھا۔ کسی نے بات تو سلمہ سے بات کرنی ہے، عائشہ سے کرنی ہے، حفصہ سے کرنی ہے، تو وہ آتے تھے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر السلام علیکم ام المومنین، اور اپنا تعارف کرواتے تھے، جی میں فلاں باندھا ہوں، اس مسئلے کے لیے آیا ہوں۔ وہ دروازے پر آتی تھی،
پھر وہ ماحول کا بتاؤ، اگر اندر کوئی جگہ بٹھانے کی ہے تو بٹھا، تو باہر دروازے پہ کھڑے، ہاں کیا بات ہے. گئے ایک زوجہ محترمہ کے پاس گئے، یار اما جان یہ حضور کے گھر کے معمولات کیا ہیں، سوتے کب ہیں، جاگتے کب ہیں، نماز کب پڑھتے ہیں، کھاتے کس وقت ہیں، یہ باقی باتیں کیسے کرتے ہیں، گھر کے اور کام کاج کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے. انہوں نے کہا جو عام آدمی کے معمولات ہوتے ہیں وہی حضور کے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، ہمارے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں، گھر کا کوئی کام کاج ہو وہ بھی کر لیتے ہیں. گھر میں کوئی جوتا ٹھیک کر رہا ہے، کوئی اور کام کر کے کام کاج میں ہمارا ہاتھ بٹاتے ہیں اور آرام بھی فرماتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، سارے کام ترتیب ہوتی ہے کہ ان کے سارے کام کرتے ہیں. جو ان کا لفظ یہ ہے کہ جو ایک خاوند گھر میں کرتا ہے وہ حضور بھی کرتے ہیں، اور سارے معمولات ان کے ہوتے ہیں. ان کا خیال یہ تھا کہ باہر تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں، تصور یہ تھا کہ گھر جاتے ہوں گے تو مصلی پہ کھڑے ہو جاتے ہوں گے اور مصلی سے باہر آ جاتے ہوں گے. جب انہوں نے بتایا کہ حضور کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، گپ شپ بھی کرتے ہیں، ویسے بھی آرام فرماتے ہیں، گھر کے کام کاج بھی کرتے ہیں، تو حدیث کے لفظ ہیں کأنہم تقالوہ. یہ جو پوچھنے گئے تھے نا، انہوں نے حضور کے گھر کے معمولات کو اپنے تصور سے کم پایا. ہم تو یہ سوچتے تھے، ہم نے تو یہ سوچا ہوا تھا، یہ کرتے ہوں گے، یہ کرتے ہوں گے. کأنہم تقالوہ. انہوں نے کہا تو ہمارے تو خیال میں یہ تھا، اب تو یہ کوئی بات بھی نہیں. اچھا، یہ آپس میں کأنہم تقالوہا کہ حضور کے گھر کے عبادت کے معمولات کو بہت کم سمجھا. اچھا، پھر آپس میں مشورہ کیا اور یہ کہا کہ ٹھیک ہے یار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، ان کو زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمیں ضرورت ہے، اس لیے ہم اپنا نظم خود طے کرتے ہیں، اپنے معاملات کی ترتیب ہم خود طے کریں گے. حضور تو اللہ بخشے بخشائے معصوم ہیں، پیغمبر ہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے. تو آپس میں معاہدہ. ایک نے کہا یار میں وعدہ کرتا ہوں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اپنے ذوق کا بتا دو، زندگی بھر روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں. دوسرے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں ساری رات عبادت کیا کروں گا، سوؤں گا نہیں. ایک نہیں. تیسرے نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں شادی نہیں کروں گا، شادی جنجال ہے، شادی ہوگی پھر بچے ہوں گے، پھر بچے ہوں گے، پھر مسئلہ ہوگا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. شادی پورا مسئلہ ہے، شادی صرف شادی تو نہیں. میں شادی نہیں کروں. آپس میں کچھ معاملات طے کر کے مطمئن ہو گئے کہ ہم نے آپس میں بہت اچھا معاہدہ کیا ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے اور میٹنگ میں کوئی باتیں آپس میں طے ہوئی ہیں. حضور نے بلا لیا. میں پھر بتاؤں کہ عثمان بن مظعون تھے رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر تھے، حضرت علی بھی ان میں تھے، اور ایک دو اور بزرگ بھی تھے. آپس میں حضور نے بلا لیا. آپ لوگوں نے کوئی مشورہ کیا یا فیصلہ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ ہم ساری کارروائی سنائی. وہ رپورٹ تو گھر سے مل گئی تھی نا، تو پوچھنے آئے تھے گھر کے معاملات سے. ساری کارگزاری سنائی کہ ہم گھروں میں گئے تھے، پوچھا تھا، پھر ہمارا خیال یہ تھا، پھر ہم نے یہ طے کر لیا. ان کا خیال یہ تھا کہ ہماری یہ کارگزاری سن کر ہمیں شاباش ملے گی، اچھے کاموں کا معاہدہ تھا، ہمیں شاباش ملے گی. وہاں سے ڈانٹ پڑ گئی، وہاں سے ڈانٹ پڑ گئی. انا اکرمکم باللہ واتقاکم بہ، اخوفکم باللہ واتقاکم بہ. میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، سب سے زیادہ خدا کا خوف میرے دل میں ہے. میں نے شادی بھی کی ہے، سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا. مطلب یہ تھا کہ مجھ سے آگے بڑھ جاؤ. یہ کیا نہیں.
انا اخوفکم باللہ واتقاکم، میں تم سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہوں، تم سب سے زیادہ متقی ہوں الحمدللہ، اور میں نے شادیاں کی ہیں، رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، روزے رکھتا بھی ہوں، نہیں بھی رکھتا، کھاتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں۔ یہ کام چھوڑ دینے کا نام دین سمجھا تم نے؟ یہ ساری بات فرما کے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح تمہاری مرضی کی بات نہیں ہے کہ کرو یا نہ کرو، میری سنت ہے۔ آپشنل نہیں ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا مرضی کی، نہ، یہ میری سنت ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت پہ عمل نہیں کیا، ایک جگہ یہ فرمایا صرف میری سنت نہیں ہے، النکاح من سنن المرسلین، اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی نہیں ہوئی، باقی سب کی ہوئی ہے، ان کی ہوگی، ان کی بھی ہوگی، جب تشریف لائیں گے تو ہوگی شادی۔ حضور نے یہ فرمایا اس السلام آئیں گے، فلاں خاندان میں شادی ہوگی، اتنے بچے ہوں گے، بڑے کا نام یہ ہوگا، ساری تفصیل بتائیے حضور نے۔ النکاح من سنن المرسلین، رسولوں کی سنت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ نکاح، پہلی بات میں نے کیا عرض کی تھی کہ نکاح یہ مرد اور عورت کا تعلق مقصد نہیں، مقصد کا ذریعہ ہے۔ پہلی بات، مرد اور عورت میں اللہ نے خواہش رکھی ہے، فطری بات ہے، پوری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ مقصد نہیں ہے، مقصد ہے نسل اور نسب، یہ ذریعہ ہے، نسل چلے، نسب قائم ہو، ایک دوسرے کا تعارف قائم رہے۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ یہ اختیاری چیز نہیں ہے، جیسے آج مغرب کہتا ہے کہ آپ سوشل کنٹریکٹ ہے، بولتے ہیں مرضی ہے، کہ دو باتیں اس سوشل کنٹریکٹ کہہ کے مغرب کہہ رہا ہے، ایک یہ مرضی ہے کریں یا نہ کریں، اور دوسری بات اگر خواہش کسی بھی ذریعے سے پوری کر دے تو ہو گئی۔ اسلام کا تو نہیں بھائی، خواہش پوری کرنے کا ایک ہی جائز ذریعہ ہے، باقی سب ناجائز۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون، قرآن پاک نے کہا والذین هم لفروجهم حافظون، ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو بھائی، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بیوی یا لونڈی اس کے سوا ساری صورتیں حرام ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، نکاح اور بیوی کے سوا شہوت پوری کرنا کسی بھی ذریعے سے ہو، قرآن پاک نے مطلقاً حرام قرار دیا ہے اور گناہ قرار۔ اور پھر یہ شادی کرنا سنت ہے۔ دو باتیں اور عرض کروں گا۔ فقہا تو یہ لکھتے ہیں کہ شادی سنت ہے، یعنی مرضی کی مرضی سنت پہ عمل کرنا ہے، اور ایک جملہ عند الطوقان واجب، اگر خواہش کا غلبہ ہو اور انسان خود کو کنٹرول نہ کر سکے اور شادی کے مواقع میسر ہوں تو شادی فرض ہے۔ اگر خواہش انسان کھائے پیے گا تو فرمایا کہ اگر خواہش کا غلبہ ہے اور مواقع میسر ہیں شادی کے تو شادی کرنا سنت نہیں رہتا، پھر فرض ہو جاتا ہے۔ فرض کرو، نہیں کرو تو گنہگار ہوگے۔ ایک حدیث میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، حکم ہے جو آدمی نکاح کے اسباب، نکاح کی طاقت، نکاح کے ماحول مواقع میسر ہیں کرے۔ من لم یستطع، اب ایک مسئلہ، ایک پہلو رہ گیا، ایک آدمی شادی جوان ہے، شادی کی خواہش ہے، تقاضا ہے، مواقع میسر نہیں ہے تو کیا کرے؟
جوانی ہے، خواہش ہے، غلبہ ہے، مواقع میسر نہیں ہے تو کیا کرے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے پوچھا، ایک واقع حالات بدلتے رہتے ہیں، ایک بار صورت حال یہ تھی کہ نوجوان تھے، شادی کے مواقع، غریب لوگ تھے، مواقع اسباب میسر نہیں تھے، تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم خسی نہ ہو جائیں؟ افلا نختصر، ہم نے حضور سے پوچھا، آج کی زبان میں ترجمہ کروں، ہم ٹرانسجینڈر نہ ہو جائیں، یہ رسم بدل رہے ہیں، اپنی جنسی صلاحیتوں کو ختم نہ کر رہے ہیں۔ آج یہی ہو رہا کہ ٹرانسجینڈر کیا ہے؟ یا رسول اللہ ہم شادی نوجوان ہیں، شادی کا خواہش کا غلبہ ہے، مواقع میسر نہیں، فلا نختصی، کیا ہم خسی نہ ہو جائیں؟ فلاح مرحبا خبردار، اللہ کی فطرت کو کیسے بدل سکتے ہو؟ منع فرما نہیں یہ نہیں کرو گے، صبر کرو، اور صبر کا پھر طریقہ بتایا، خود بتایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جس کے پاس شادی کے مواقع میں شادی کرے، من لم یستطع، تو شادی کی خواہش تو ہے، مواقع نہیں ہے، کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، اپنا خواہش کو کنٹرول کرے، کنٹرول کرنے کے لیے روزے رکھے، انہ لہ وجاء، روزہ اس کے لیے خواہش کو کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا طریقہ، سارے راستے بتائے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ یوں کرنا ہے، یوں نہیں کرنا۔ اما من لم یستطع، جو آدمی شادی کی خواہش رکھتا ہے لیکن اسباب نہیں رکھتا، فعلیہ بالصوم، روزے رکھے بھائی، اپنی خوراک کم کرے، انہ لہ وجاء، یہ روزے رکھنا اس کے لیے خواہش پر کنٹرول کا ذریعہ بنے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ اختیاری بات نہیں ہے، شادی سنت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، انبیاء کی سنت ہے، دین کا تقاضا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہدایت کی ہے، حکم فرمایا ہے۔ بلکہ میں نے عرض کیا ہے فقہا کی زبان میں کہ اگر شادی کی ایک حدیث میں حضور یوں بھی فرمایا، ایک حدیث یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد شادی کے قابل ہو جائے تو شادی کرو، اس کی شادی کرو، جو دیر، اگلا جملہ یہ ہے، ہم آج کل اس کی پرواہ نہیں کرتے، بیٹا بیٹی جوان ہے، ہم نے بٹھایا ہوا شادی نہیں کر رہے، ہمیں شادی کے قابل ہو جائے تو شادی کرو، اگر تمہارے لیٹ کی وجہ سے کوئی گڑبڑ ہوئی تو گناہ تم پر ہوگا۔ تمہاری بے پرواہی کی وجہ سے، تمہاری غفلت کی وجہ سے معاملہ تو ہو جاتا ہے، انسان ہے، انسان ہر جگہ انسان ہے، تو میں یہ ذمہ دار ہوں گے اس گڑبڑ کے۔ میں نے دو باتیں عرض کی ہیں خاندانی نظام کے حوالے سے کہ نکاح مقصد ہے نسل و نسب کے تحفظ کا، اور دوسری بات میں نے عرض کی ہے کہ نکاح حکم شرعی ہے، اختیاری بات نہیں ہے، سنت نبوی ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، حضور نے نکاح کا حکم دیا ہے، اور دین کے احکام میں سے ہے۔ جب دین کے احکام میں سے ہے تو اس کا SOP اور اس کا طریقہ کار بھی کون طے کرے گا؟ قرآن طے کرے گا، دین طے کرے گا، اور اس سے ساری حدود طے کی ہیں، انشاءاللہ ترتیب سے عرض ہوں گی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔